وہ دعا ایسی دعا قبول فرما دے. ایسا اگر کر دے فقیر شان عظمت دعائے قبولیت شرف انبیاء ہے. اللہ تعالیٰ نے فقیر درویش کی دعا میں قبولیت مقام شرف انبیاء رکھا ہوا ہے. جس نے انبیاء جیسی دعا کا شرف پانا ہو وہ فقیر اور درویش سے دعا دے. یعنی کہ ایسے انسان، ایسے بشر، ایسے مومن انسان بشر سے دعا لے جس کی دل اور دنیا میں، جس کا دل دنیا سے فارغ ہو. یعنی دل میں دنیا نہ ہو، دل میں دنیا کی چاہت نہ ہو، دل میں دنیا کی لگن نہ ہو، دل میں دنیا کی رغبت نہ ہو، دل میں دنیا کی جستجو نہ ہو، دل میں دنیا کا احترام نہ ہو، دل میں دنیا کی چاہتے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے فقیر اور درویش کا دل دنیا سے بے غرض کیا ہوا ہے. جو دنیا سے بے غرض ہو جائے ایسے فقیر اور درویش کی دعا ہی دعائے انبیاء وسیلہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے درویش اور فقیر کی دعا کو ہی تو شرط قبولیت عظمت اظہار حق رکھا ہوا ہے. اور جس کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، ایسا اگر بت جہاں میں دکھائی دے اور ظاہر میں تو بت ہے لیکن باطن میں خدا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس سے دعا لینا ہی تو شرط قبولیت حق ہے. بے شک انسان تو ایک بت نما ہے اور انسان تو ایک نفس نما ہے. انسان کی تو زندگی امر ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس انسان کے ساتھ ہوتا ہے اسے شرط قبولیت فقر و درویش کی عظمت سے نواز دیتا ہے. جو فقیر ہو جائے یعنی کہ دنیا سے لا تعلق ہو جائے، دنیا سے لاپرواہ ہو جائے اور دنیا کی محبت سے منہ پھیرے، ایسے انسان کی دعا ہی تو فقیر کی دعا ہے. اللہ نے فقیر کی سرپرستی میں ہی تو قرب صدق ثبات شامل حال وجود دلیل قبولیت دعا رکھی ہوئی ہے.